السلام علیکم۔ آج کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اپنے عزیز دوست کی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے فاطمہ بی کی آواز بری طرح بھیگ کر لرز گئی تھی۔ رنج و الم کے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے مخالف صوفے پر سر جھکائے بیٹھی دلاور کو دیکھا، جس کی ایک جھلک کے لیے آخری سانس تک ان کی دوست تڑپتی رہی تھی۔ جوسف سمیہ کو دھوکے سے لنڈن لے کر لوٹا تھا، یہ کہہ کر اس کا علاج ضروری ہے۔ وہ بعد میں دلاور کو وہاں بلوا لے گا، جب تک اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا وہ فرید کے پاس ہے۔ اور پھر جب تک سمیہ کو جوسف کے دھوکے کی خبر ہوئی، دلاور آپ لوگوں کے پاس پہنچ چکا تھا، ورنہ ہرگز بھی وہ آپ لوگوں کی زندگی میں اپنا سایہ کا برا اثر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے آخری سانس تک ملال تھا اپنی مسیحا کی نیکی کا بدلہ اس طرح چکانے کا۔ انہوں نے بھیگی نظر گردن جھکائے بیٹھے شیراز عثمانی پر ڈالی۔ اس شخص کے اندرونی جھکڑ پکڑ کا اندازہ لگانا وہاں کسی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ہر آنکھ سمیہ کی آپ بیتی سن کر اشک بار تھی۔ بس 3 وجود وہاں ایسے تھے جن کے اندر طوفان تھا اور باہر سکتہ۔ میں وردہ کی جلد بازی کے لیے شرمندہ ہوں۔ اگر بات وردہ کی نہ ہوتی تو میں ہرگز بھی سمیہ کی آخری خواہش کو نظر انداز نہ کرتی۔ انہوں نے معذرت خواہ نظر داجی اور دیگر پر ڈالی، جو بالکل خاموش تھے، جیسے الفاظ کے قحط سے دوچار ہوں۔ میری زندگی کا پہلا موقع ہے جب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں بس اتنا کہوں گا، ہم شرمندہ ہیں۔ داجی کی آواز پشیمانی کے بوجھ سے دھیمی اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ناک اونچی رکھ کر چلنے والے، اپنے اصولوں کی سختی سے پاسداری کرنے والے، آج اپنی سختیوں پر شرمندہ تھے، جس کی بدولت ایک معصوم محرومیوں کے اندھیرے میں کھو گئی تھی۔ اگر وہ شیراز عثمانی کو معاف کر دیتے، اپنے رویے میں لچک لے آتے، یا ایک مرتبہ شیراز عثمانی کو اپنے صفائی پیش کرنے کا موقع دے دیتے، تو شاید حالات اب مختلف ہوتے۔ لیکن اب کاش کی بلند ڈھیر میں تلافی کی کوئی چنگاری باقی نہیں رہی تھی۔ آپ کی شرمندگی میری موم کو واپس نہیں لا سکتی۔ نفرت میں ڈوبی پاٹدار آواز پر حویلی کا وسیع و عریض ہال سہما تھا۔ وردہ! نو مس فاطمہ! اس نے درستگی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تھا۔ میری موم آپ کی بیٹی کی لیگل وائف تھیں، لیکن وہ آپ لوگوں کی چھوٹی سوچ کو انٹرٹین کرنے کے لیے میزریبل لائف جیتی رہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شرمندہ ہیں۔ وہ ایک ایک پر سے تش نظر گزارتی ہوئی داجی کے مقابل آئی تھی۔ سب جاننے کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا ہے، وہ انتہا پسند بھی آپ ہی میں سے کوئی تھا۔ بے خوفی سے داجی کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی وہ پر یقینی سے الزام دھر رہی تھی۔ وردہ انف، یہ سب تمہارے کوئی نہیں ہے۔ اس نے درستگی سے جملہ قطع کیا۔ میں یہاں اپنے ماں کے مجرموں سے حساب لینے آئی تھی، لیکن اب سب جان کر لگتا نہیں یہ لوگ لائق ہیں۔ حکارت سے کہتی ہوئی تیزی سے خارجی دروازے کی جانب بڑھی تو بدر معذرت کرتا ہوا اس کے پیچھے ہی دوڑا۔ حال میں ایک مرتبہ پھر موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ اگر آپ لوگ میری طرف کی کہانی سننے کے منتظر ہیں تو معذرت، میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں، تھا، رہوں گا۔ بابا صاحب نے کہا تھا نا، جن غلطیوں کی تلافی ممکن نہیں، اس کی معافی بھی ممکن نہیں۔ اذیت سے مسکراتے شیراز عثمانی سر جھکائے اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ہم ہیں خاموش تو خاموش ہی رہنے دیجئے، ہم جو بولے تو سماعت پہ گراں گزرے گا۔ سب نے پشیمانی کے بوجھ سے بہاری نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا، جن کا چہرہ ضبط سے بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ یہ امانت سمیہ نے آپ کے لیے دی تھی، یہ یقین ہوتے ہوئے بھی کہ ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ فاطمہ بی نے خاکی بوسیدہ لفافہ ان کی جانب بڑھایا، جسے متاع حیات کی طرح مٹھی میں مقید کرتے وہ نکلتے چلے گئے تھے۔ اور یہ آپ کے لیے۔ ایک لفافہ انہوں نے دلاور کی جانب بھی بڑھایا تھا، جسے تھامنے کی بجائے وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ سمیہ کو آپ سے بے انتہا محبت تھی، لیکن مجبوریوں مصلحتوں کے دیوار اتنے بلند تھے کہ وہ اس کے گھنے بالوں والے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مزید اس کے لہو دل پر ضرب لگاتی کہ وہ تیزی سے نشیز چھوڑتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ ہال میں ایک مرتبہ پھر دبیز خاموشی کی لپیٹ میں آ گئی تھی، جب حکیم صاحب کلا کھنکاتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ سمیہ بیٹی میری شاگردہ ہی نہیں، بیٹی بھی تھی، اور اب وردہ میری بیٹی ہے۔ آپ لوگ ان کی فکر نہیں کریں۔ چلیں فاطمہ بی۔ مختصر الفاظ میں بات مکمل کر وہ فاطمہ بی کے ہمراہ نکل گئے تھے۔ پیچھے بس خاموشیاں اور پچھتاوے کی دھول تھی جو سب کے چہروں پر جمی تھی۔ دانستہ یا غیر دانستہ، وہ سب کہیں نہ کہیں غلط تھے، بہت غلط۔ وہ طنز میں ڈوبے نشتر، وہ ہیج قیاس آرائیوں کے لہر میں بجھے دھیر،
وہ شیراز عثمانی کے کردار و ماضی پر اڑائے گئے ٹھٹے، وہ شیراز عثمانی کی بہرار روی پر ہونے والے بے لاگ تبصرے، ان کی ہستی کے بکیے ادھیڑتے من گھڑت قصے، آج حقیقت کے اجاگر ہونے سے حویلی والوں سمیت ہر اس کمظرف انسان کے منہ پر سناٹے دار تمانچہ بن کر پڑا تھا، جو بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لوگوں کی زندگیوں کا یوں حساب رکھتے ہیں جیسے ان کا نام اعمال روز قیامت اٹھانا انہی کے ذمہ دیا ہو۔ اب اگلا سین۔ کشش زمین کی زیادہ تھی طاقت پر سے، میں تھوڑی دور اڑا اور پھر پھڑا کے گرا۔ وہ سرد انگلیوں میں زرد پڑ چکے بے جان کاغذ کا ٹکڑا لیے اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی بزدلی پر، اپنی خاموشی پر، اپنی لاپرواہیوں پر، اپنی ماضی کے زرد ورق پر درج ہر باب کے لیے پشیماں بیٹھے تھے۔ اس خط کے ہر لفظ سے عقیدت و ممنونیت کی خوشبو آ رہی تھی، کہیں کوئی گلہ، پچھتاوا، شکوہ، تشنگی و ملال کی آمیزش ڈھونڈنے سے بھی مفقود تھی، اور یہ ظرف کمال شیراز عثمانی کو پشیمانی کی اتاہ کرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ متاع جاں کی طرح ان کی اکلوتی نشانی نازک سی لاکٹ کو ہر درد کی دوا کی طرح لبوں سے لگاتے ہوئے کتنے کاش تھے جو دل سے حوق بن کر اٹھے تھے۔ اذیت سے آنکھیں مونتے وہ آج اپنی چاہ سے ماضی کے ان جالے زدہ وسیدہ دریچوں کو کھولنا چاہتے تھے جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کرتے کبھی نہ کھولنے کا عہد کیا تھا۔ ماضی۔ وہ شخص آپ ہی قاتل تھا، آپ ہی مقتول، جہاں جہاں بھی گیا اپنی لاش چھوڑ گیا۔ شیراز عثمانی، عثمانی خاندان کا سب سے چھوٹا، سب سے لاڈلا فرد، نہ صرف اپنے بہن بھائیوں میں بلکہ پورے عثمانی خاندان میں سب سے چھوٹے فرد ہونے کا اعزاز انہیں حاصل تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہوش سنبھالتے ہی خاص قسم کی محبت و توجہ ملی تھی، ایک اسپیشل پروٹوکول جو عموماً خاندان کے سب سے بڑے یا سب سے چھوٹے کو ہی ملتا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر جوانی کی دہلیز عبور کرنے تک کی فکر و ذمہ داری کی گرم ہوا نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ پریشانی کس چڑیا کا نام ہے، اس کا تو سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ زندگی کے ہر پل کو اپنی مرضی کے مطابق ہر فکر و افکار سے آزاد پرندے کی طرح جینا ان کا طرز زندگی تھا۔ لاپرواہی، لاابالی پن ان کی فطرت کا خاصہ تھا۔ ایک اور چیز بھی ان کی فطرت میں گہرائی تک اتری ہوئی تھی، وہ تھی حساسیت، جس کا کبھی انہیں ادراک ہی نہیں ہو پایا، بلکہ اتنے لوگوں کی خصوصی توجہ نے ہونے ہی نہیں دیا، یا کہنا درست ہوگا کہ غیر معمولی توجہ و اہمیت نے ہی انہیں ازحد حساس بنا دیا تھا۔ وہ دن کسی طلسمی خواب کی طرح بے حد خوشگوار تھے، بے فکر، مشکل و مشقت کی مداخلت سے پاک۔ جو خواہش لبوں تک آئی مانو تکمیل کے معراج چھو گئی۔ ان کی ہر بات یوں مانی جاتی تھی جیسے انکار لفظ بنا ہی نہ ہو۔ شہر جا کر پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو گھر سمیت ملازم و 4 دوستوں تک کو رہنے کی کھلی اجازت دے دی گئی۔ ان دنوں مانو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، زندگی کے ہر رنگ کو بے فکری سے کشید کرتے ہوئے وہ تعلیمی آخری سال میں پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے ان کی بے فکر دنوں کو نظر لگ چکی ہے۔ تقدیر نے بساط بدلنے کے لیے الٹی گنتی شروع کر دی ہے۔ جلد ہر منظر اپنے نشان سمیٹ کر گلستان کو صحرا، حقیقت کو بدصورت خواب میں بدل دینے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جوان جوشیلے خون کا جوش ویسی ہی بندشوں میں نہیں بنتا، اور جب بندش کوئی ہو ہی نہیں تو تربیت جتنے بھی عمدہ معیار پر ہوئی ہو، صحبت اپنا گہرا اثر چھوڑتی ہی چھوڑتی ہے۔ ایسی ہی ایک غلط صحبت نے شیراز عثمانی کی بربادی کی کہانی کا آغاز لکھا تھا۔ غلط صحبت کی برباد ہوا نے کب ان کے بے فکر قدموں کو نائٹ کلب سے بدنام گلیوں کے رستے پر ڈال دیا، انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ دوستوں کے اصرار، شیطان کی سازش میں گرفتار، وہ کبھی نائٹ کلب تو کبھی ان بدنام گلیوں میں رقص و موسیقی کی محفل سے محظوظ ہونے اکثر چلے جاتے تھے، جہاں بدنام لوگوں سے زیادہ نامور چٹفا شراب و شباب سے اپنی راتیں رنگین کرنے بڑی بڑی گاڑیوں میں شان سے آتے تھے۔ بے شک تربیت پر صحبت حاوی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ان گلیوں میں اتنا اور ایسا وقت نہیں گزارا تھا جس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ وہ وہاں محض اتوار والے دن بمشکل گھنٹہ بھر کے لیے جاتے تھے، اور پروگرام ختم ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ نکل جاتے۔ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے دوست زبردستی انہیں دوستی کے واسطے ترلے دے کر گھسیٹتے تھے۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ انہیں روکنے کے بجائے خود گھسیٹتے چلے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی عام سی اتوار کی رنگین رات تھی، شباب رقص پورے جوبن پر تھا۔ وہ جان خیز موسیقی سے اوب کر سگریٹ نوشی کے لیے باہر نکلے تھے۔ دماغ خراب! زوردار دھکے سے سگریٹ نیچے گرنے پر گراتے ہوئے پیچھے مڑے تھے۔ سوری۔ سیاہ چادر میں لپٹا وجود حواس باختگی سے معذرت کرتا ہوا آگے اندھیرے میں گم ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی کئی مشٹنڈے گندی گالیاں بکتے ہوئے بھوکے کتوں کی طرح دوڑے تھے۔
लापरवाही से शाने झाड़ते हुए वो दूसरा सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने के बावजूद बेजारियत पर कोई अफाका नहीं हुआ तो फ़ोन निकालकर दोनों को बाहर आने का कहते पार्किंग की जानिब चल दिए। पार्किंग में उन्हीं मस्टंडों को गंदी गालियां बकते हुए इधर उधर झांकता देख उनकी कोफ्ता बेजारियत बढ़ी थी। ऐसा तमाशा यहाँ आते हुए कई बार देख चुके थे, लिहाजा नोटिस लिए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जब तक वो दोनों भी आ गए थे पार्किंग से निकलकर उनकी गाड़ी गेट तक पहुंची ही थी कि उन्हें मस्टंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। क्या तकलीफ है? वो झल्लाए थे। गाड़ी चेक कराओ, एक ने करीब आते कहा। दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? हम प्रीमियम गेस्ट हैं यहाँ के। भाई को पता चला इस बदतमीजी का तो चमड़ी उधड़वा देंगी तुम्हारी। फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठे फरीद ने धमकाया। अगर वो फिरंगी परी नहीं मिली तो वैसे भी हमारी चमड़ी उधड़ी जाएगी। बाहर निकलो अब। उन सबके लीडर ने करीब आते असर लिए बगैर कहा। तुम अरशद बहस नहीं करो, चेक कर लेने दो। वैसे भी आज यहाँ आकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मज़ीद कशीदगी नहीं चाहिए। वो फ्रंट डोर खोलकर बाहर निकल गए तो बाकी दोनों को भी बाहर निकलना पड़ा। हेल्प प्लीज़, प्लीज़ हेल्प मी। दफादार खुद डिग्गी खोलकर वही चादर में लिपटा वजूद दौड़ता हुआ आकर उनकी पश्त पर छुपा था। ये चल। वो इस इफ्तदार पर सही से हैरान भी नहीं हो पाए थे कि एक गार्ड ने इंतहाई गलीज गाली बकते गर्दन से पकड़कर जानवर की तरह उस वजूद को उनसे अलग किया था। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी आउट। वो उनका बाजू पूरी कुव्वत से जकड़ती गिड़गिड़ाई थी। उस खूबसूरत आवाज़ में ऐसा दर्द था कि शहराज उस्मानी का हाथ बेइरादा पहलू से उठने लगा। तभी अरशद ने उनके हाथ पे हाथ रख के नफ़ी में सर हिलाया। शहराज, इन मामलात से हमारा दूर रहना ही बेहतर है। अरशद के कहने पर उनका हाथ पहलू में गिरा था। वो मचटंडा सरकटे कबूतर की तरह तड़प रही लड़की को घसीटता हुआ लेकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा था। वो मुसलसल मदद की दुहाई देती मचल रही थी। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। फाटा कबूल करने से पहले हलक के बल चीख कर उनका दिल लर्जाती वो शहराज उस्मानी को सन्नाटे में डाल गई थी। उसके अल्फाज की ज़रब ऐसी कारी थी कि वहाँ से निकल आने के बावजूद बार बार उन लफ्ज़ों की बाज़गश्त उनके अंदर वहशतों का तूफान बनकर थोड़ फोड़ मचाती रही। सारी रात बेसकूनी से करवट पर करवट बदलते सुबह उठकर वो बिना कल की सोचों गलियों का रुख कर चुके थे। बाई को मुंह मांगी कीमत अदा करके उस चादर में लिपटे वजूद को लेकर बाहर निकले तो आगे के लाहे अमल से जहन बिल्कुल खाली था। मेन रोड पर गाड़ी रोककर वो पहलू में हनूस चादर में सरापा छुपाए बैठी लड़की की जानिब मुतवज्जा हुए, जिसका लहजा और ज़ुबान मगरबी थी और अंदाज मशरकी। अंदाज़ा लगाना कठिन था वो फॉरनर है या फॉरन की परवरदा है, लेकिन दोनों ही सूरतों में उसका हुलिया। उफ! उन्होंने ज़ोर से सर झटका। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। लंदन से यहाँ इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई के लिए आई थी, पर मेरा एजेंट धोखे से मेरी सारी सेविंग्स, पासपोर्ट सब लेकर भाग गया। फॉरेन एम्बेसी में रिपोर्ट करने गई तो उन्होंने बजाय एक्शन लेने के अदम तवज्जुगी से मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, और जब उन्हीं पुलिस से इज्जत बचाकर भागी तो इन लोगों की हत्या चढ़ गई। अब मेरे पास सिवाय अल्लाह की ज़ात पर यकीन के कुछ भी नहीं है। क्या आप फिलवक्त मुझे ऐसी जगह छोड़ सकते हैं जहाँ मेरी इज्जत को खतरा ना हो? उन्हें गोंगों की कैफियत में गिरफ्तार देख मुख्तसर अल्फाज में खुद अपनी आप बीती बयान करती उनकी मुश्किल आसान की। जवाबन बिना एक लफ्ज़ कहे गाड़ी वापस स्टार्ट करके दूसरी सड़क पर डाली और ठीक आधे घंटे बाद गाड़ी दारुल अमान के गेट पर खड़ी थी। मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता, वो बेतासुर लहजे में बोले। शुक्रिया, मैं आखिरी सांस तक आपके एहसानमंद रहूंगी। ममनूनियत से भीगे अल्फाज अदा करती हुई वो सीट पर अपने लॉकेट रखकर अंदर चली गई तो वो लम्हाती फिक्र से आज़ाद होकर लॉकेट को पुरसोच निगाहों से देखते डैशबोर्ड में डालकर मुखालिफ सिफ्त में चल पड़े। उस लम्हाती फिक्र से आज़ादी भी लम्हाती ही साबित हुई थी। ठीक 3 दिन बाद उसी दारुल अमान में पड़ने वाली रेड की खबर टीवी पर देखकर एक मरतबा फिर उनकी हसास फितरत उन्हें उसी बेकली की वादियों में ले गई। रह रहकर उस लड़की के अल्फाज जहन में हथौड़े बरसाने लगे, और जब काम ना आया तो अब तक क्लास फेलो जिनके वालिद पुलिस में बड़े ओहदे पर थे, उनके जरिए आसानी से उसे सारे स्कैंडल से निकाल कर एक मरतबा फिर खुद को मुश्किल में डाल चुके थे। अब मुश्किल पहले से बड़ी थी जिसका हल कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना उसके पास कोई सरकारी कागज़ था, ना ही अपने मुल्क अपने अपनों से रब्ता करने का कोई जरिया, और पुलिस और फॉरेन एम्बेसी के गैर इंसानी हरकत से वो जिस कदर हरासा थी उसका जिक्र भी मुश्किल था, कम से कम उसके संभलने तक। वो खुद भी एक तनतनहा लड़की को एम्बेसी के हवाले करने के हक में नहीं थे, ये जानते हुए भी कि हर शोबे में रिश्वतखोर, हरामखोर, बदनीयत लोग भरे पड़े हैं किसी भी मासूम को तरने वाला बनाने के लिए।
اور اپنے گھر وہ اسے رکھ نہیں سکتے تھے۔ وہاں نہ صرف حویلی کے مستقل ملازم مقیم تھے بلکہ حویلی سے بھی کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا تھا۔ اب ایک ہی حل ہے میرے پاس، سننا چاہو تو بتاؤں؟ کیا؟ ارشد کی بات پر ان دونوں کے ساتھ اندر بیٹھے وجود کی حساسیت بھی الرٹ ہوئی تھی۔ تم نکاح کر لو اس لڑکی سے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جھٹکے سے نشیش چھوٹے اور اخباریت سے دھاڑے تھے۔ دماغ تمہارا خراب ہو گیا جو بنا سوچے سمجھے بنا ہم سے پوچھے گلے میں ڈول باندھ لیا۔ ارشد کی آواز اس سے زیادہ درست تھی۔ اتنے بڑے بڑے مہان کارنامے تم انجام دے چکے ہو، ایک مرتبہ بائی کے چنگل سے تو دوسری مرتبہ اتنے خطرناک پولیس کیسز سے ریسکیو کر چکے ہو، نکاح کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ فرید نے بھی تنزیہ جتایا۔ بکواس بند کرو تم لوگ، میں نے جو کیا انسانیت کے ناطے کیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بال جکڑے تھے۔ تو انسانیت کے ناطے نکاح بھی کر لو۔ شاید تم لوگ بھول رہے ہو، میں ایک فیوڈل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں جتنی بھی آزادی دی جائے ہمارے پیروں میں روایتوں کی زنجیر جکڑی رہتی ہے، ہم اپنا اصل بھول نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں باغیوں کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ اب وہ بغاوت، وہ حد بندیوں کے خلاف ورزی مرضی سے ہو یا کوئی مجبوری سے، معنی نہیں رکھتا۔ اپنی لاپرواہیوں میں یکے بعد دیگرے غلط قدم اٹھا چکے شہراز عثمانی کا سر سنگین صورتحال کا سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ اگر ان کے خاندان میں کسی کو غلطی سے بھی ان کی بے راہ روی کا معلوم ہو جائے تو آگے کا تصور بھی ان کی روح لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ تمہیں ہیرو بننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب اوکھلی میں سر دیا ہے تو مسلوں کی مار بھی سہو۔ ارشد کے صفاقے سے چتانے پر اضطراب کی ان کے رگوں پہ میں چونٹیوں کی طرح رینگنے لگا تھا۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ تم بتاؤ کیا راستہ ہے؟ فورن ایمبیسی وہ جانا نہیں چاہتی، پولیس پر انہیں اعتبار نہیں ہے، اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے ان کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا تک نہیں، اور نہ ہی کوئی اپنے گھر رابطہ کرنے کا اتا پتہ ہے، اور بنا کسی پہچان یا گارنٹی کے کون انہیں ہاسٹل روم یا گھر دے گا؟ اور تم مہانتا کے دیوتا اب انہیں اپنے گھر رکھ نہیں سکتے تو کیا بائی کے پاس چھوڑ کر آؤ گے یا ان سے بھی کوئی خطرناک جگہ؟ ارشد نے بلا مبالغہ مسدود راہوں پر لگے کفل دکھاتے ان کا منہ چڑھایا تھا۔ نکاح سے کیا ہوگا؟ اول تو یہ کہ اپنے نام پر کسی ہاسٹل میں رکھ سکتے ہو، دوسرا انہیں سٹیزن شپ مل سکتی ہے، میرے انکل کے تعلقات ہیں، میں مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں، جلد از جلد شناختی کارڈ دلوانے میں، پھر کسی ہاسٹل میں ڈال دینا یا جو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، جسٹ اے پیپر میرج، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، آپ مجھے تعلق تو بہت دور رابطہ تک نہیں رکھیے گا، یہ تک بھول جائیے گا کہ کبھی ہم ملے بھی تھے، میں آپ کی ساری عمر احسان مند رہوں گی۔ دروازہ کھول کر اسی چادر سے سر چھپائے وہ ملتجی ہوئی تھی۔ پھر پہاڑ سر کرنے سے مشکل فیصلہ تھا لیکن انہوں نے کر لیا تھا۔ گو کہ یہ قدم سراسر نیک نیتی سے اٹھایا گیا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ ان کی زندگی بدل دے گا۔ نکاح کے بعد فرید کی خالہ کے ہاسٹل میں 3 مہینے کا ایڈوانس پیمنٹ دے کر اسے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ارشد نے چند ہی دنوں میں شناختی کارڈ بنوا دیا تھا۔ میں آپ کی اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، آگے آپ جو کریں۔ شناختی کارڈ اور خاکی لفافے میں کچھ رقم حوالے کرتے انہوں نے الوداع کہا کبھی نہ ملنے کے لیے۔ اسے اپنے تئیں محفوظ مقام تک پہنچا کر وہ واقعی اس ملاقات اس سے جڑے حادثے سب فراموش کر اپنی زندگی میں واپس مگن ہو گئے تھے۔ اگر مہینوں بعد فائنل امتحان سے فارغ ہو کر وہ لوگ فرید کی کزن کی برتھ ڈے پارٹی میں فارم ہاؤس نہ جاتے یا تیز طوفانی بارش کی وجہ سے وہاں رات نہ ٹھہرتے تو شاید دوبارہ اس کہانی کے باب ہی نہ کھلتے۔ آپ نے پھر اپنے والدین کو منایا؟ جی، کس لیے؟ پارٹی کے دوران فرید کے خالہ کے سوال پر وہ بھنجکائے تھے۔ فرید مجھے سب بتا چکا ہے، وہ مبہم سا مسکرائیں۔ کیا بتا چکا ہے؟ ان کی اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی کہ سمیہ آپ کی منقوہہ ہے، آپ کے والدین نہیں مان رہے اس لیے آپ اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، مجبوراً آپ دونوں کو الگ رہنا پڑ رہا ہے۔ میں ذرا آتی ہوں۔ اور سمیہ اندر ہے۔ کسی مہمان کو دیکھ وہ معذرت کرتی اندر کی جانب اشارہ کرتی بڑھ گئی تو وہ چکراتے دماغ کے ساتھ فرید کو ڈھونڈنے لگے۔ تم نے اپنی خالہ کو کون سی کہانی سنائی ہے؟ فرید کے سر پر پہنچتے وہ برسے تھے۔ یہی کہ سمیہ صاحبہ ایک ٹورسٹ ہیں، تم دونوں ایک حادثے میں ملے، ہینڈسم ہیرو نے بیوٹی کو بچایا اور تم دونوں کو دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی، وہ تمہارے لیے مسلمان ہو گئی، انہیں یہاں روکنے کے لیے تم نے ان سے نکاح کر لیا، لیکن اب تمہاری فیوڈل فیملی نہیں مان رہی اور تم انہیں پوری مان و عزت سے اپنانا چاہتے ہو، اسی لیے مجبوراً تمہیں انہیں ہاسٹل میں رکھنا پڑ رہا ہے نا؟ میسمرائزنگ فیری ٹیل۔ فرید نے کسی فیری ٹیل سنانے کے انداز میں پوری فیلنگ کے ساتھ رٹا لگایا۔ تم
वरना क्या, तुम्हारी हीरोगिरी की असल कहानी सुनाता उन्हें मैं। फरीद के चढ़कर बोलने पर वो लब भींच गया था। यार मसला क्या है? तुम तो वापस अपने गांव जा ही रहे हो। तुम्हारे नाम तो तुम्हारे मोतबर हवाले की वजह से खाला उन्हें अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। वो अब एनजीओ में उनकी मदद करके एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी गुजार रही हैं। तुमने इतनी परेशानियां इसीलिए मोल ली थी ना। सोचो, तुम्हारी नेकी काम आ गई। फरीद के शाना थपथपाने पर वो सर तक न हिला सके। तकदीर की साजिशों की लंबी फहरिस्त ने एक और सिक्का उछाला। पार्टी के दौरान ही अचानक मौसम के तेवर बदल लेने की वजह से फरीद की खाला ने उन्हें वहीं रोक लिया था, जबकि शहराज उस्मानी जल्द अज जल्द वहां से जाना चाहते थे। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफियाँ भी बाकी थीं। रात सोने के लिए सबको कमरा दिखाते हुए अस्मा साहिबा उसे लेकर एक कमरे के बाहर आन खड़ी हुई। ये कमरा समिया के जेर इस्तेमाल रहता है। जी? उन्होंने ना समझी से उन्हें देखा। समिया एक बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची है। वो साबिर बच्ची जुबान से कहती नहीं, लेकिन आपकी कमी हर लम्हा महसूस करती है। बहुत अकेली है अंदर से वो। आपके ख़ानदान वाले मान जाएंगे कभी ना कभी। आप दोनों जब इंतहाई कदम उठा ही चुके हैं तो फिर खुद पर जबर नहीं करें। उस बच्ची को उसके हिस्से की खुशियाँ दें। वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ चुकी है। आप उन्हें छोड़ देंगे तो कैसा चलेगा? उनके फिक्रिया लफ्ज़ों में छुपे मफहूम को समझकर उन्होंने निगाह झुकाई थी। वो जानती नहीं आप आए हैं, आपको देखकर खुश हो जाएगी। फिर उनके अंदर जाने तक वो वहीं खड़ी रही थीं। उनके चारों न चार कदम कमरे में रखते ही दरवाज़ा बंद करते ही नीम अंधेरे में कमरे खटखट की आवाज़ के साथ यकायक रोशनी में नहाया था। आप? हड़बड़ाहट में लाइट डालकर मुड़ी वो दरवाजे में सादा वजूद को देख अपनी जगह साकित हुई थी। दूसरी जानिब शहराज उस्मानी भी अपनी जगह मुंजमद हुए थे। एक से बढ़कर एक ठटकार देने वाले हुसैन से उनका पाला पड़ा था, लेकिन पाकीज़गी में लिपटा ये हुसैन जादू मंतर किसी तलसम के मानिंद उनके हिवास से लब कर गया था। इस कदर मुकम्मल हुसैन, चांद से तशबीह देना भी उस बेदाग हुसैन के साथ ज्यादती थी। एक फसूम फूका गया था, एक विरद तारी हुआ था। हुसैन के कुछ खास परिस्तार न होने के बावजूद उनके माबैन मौजूद पाकीज़ा रिश्ते की अनदेखी कशिश ने उन्हें बांध लिया था। रात कतरा कतरा पिघल गई थी। नई सुबह शहराज उस्मानी के लिए ढेरों पशेमानी लेकर तलू हुई थी। मैं आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, ना फिक्र करने की ज़रूरत है। आप हमारे शौहर, हमारे मसीहा हैं। आपके साथ का एक एक लम्हा मेरे लिए ज़िंदगी का हासिल है। शुक्रिया मुझे मोतबर करने के लिए। अकीदत और ममनूनियत से लबरेज अल्फाज से उन्हें हैरान कर वो एक मरतबा फिर उनकी ज़िंदगी से खामोश हवा की तरह गुजर गई थी। इम्तिहानात के बाद वो गांव लौट गए थे। ज़ारा उस्मानी की शादी की तैयारियां हवेली में अरूज पर थी। पड़ोसी गांव के सरदार से उनका निकाह तय पाया था। सब बहुत खुश थे। हवेली में जश्न और शादमानी का समा बनता था, जब अचानक लड़के वालों की जानिब से रिश्ता ख़त्म करने का पैगाम हर सू सफ़े मातम मचा गया। वजह दरियाफ्त करने पर जो वजह सबूत के साथ पेश हुई वो शहराज उस्मानी की हस्ती तहस नहस करने के लिए काफ़ी था। तवाइफों से ताल्लुक़ रखने वाले शुरफाओं से हम कलाम तक करना अपनी तौहीन समझते हैं, कजा के रिश्ता रखना। ये अल्फाज नहीं, वो जिल्लत का सन्नाटेदार थप्पड़ था जो उस्मानी ख़ानदान के मुंह पर भरी महफिल में मारा गया था। 7 मुख्तलिफ बदनाम महफिलों में ली गई तस्वीरें, खासकर वो लाखों का चेक जो वहाँ की बदनाम लड़की को खरीदने की कीमत के तौर पर दिया गया था। नदामत की अता गहराइयों में धंसते गए शहराज उस्मानी के पास गर्दन उठाने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो अपनी सफाई की दुआई भला किस तरह देते? फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। शफकत के मोतले उठाने वाले बाप ने उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया। दोस्त जैसे भाई ने कलाम करना तर्क कर दिया था। जान न्यौछावर करने वाली दोनों बहनों की आंखों में अब नफरत ही नफरत थी। वो इज्जत व गैरत पर मर मिटने वाले लोग थे। उनके लिए तवाइफ लफ्ज़ को ज़ुबान तक लाना भी गुनाह कबीरा था। और शहराज उस्मानी ने तो वक्त की बेरहम करवट ने हंसते खेलते शहराज उस्मानी का हुलिया ही बदल दिया था। पशेमानी के ईंधन में जलते वो हर सुबह माफ़ी की उम्मीद लेकर बेदार होते और रात नाउमीदी की कफस में गिरफ्तार करवटें बदलते हुए ज़मीर की अदालत में सर पटकते गुजार देते। शहर वालों से वो सारे ताल्लुकात ख़त्म कर गांव के ही होकर रह गए थे। हत्ता के फरीद और अरशद से भी राब्ता नहीं रखा। कभी भूली बसरी याद की तरह वो चांद चेहरा तस्वुर में उतर आता तो वो फीका सा मुस्कुरा देते। अब तक तो वो अपने मुल्क लौट भी चुकी होगी। दिल हौले से तसल्लियां में सरगोशी करता था। वक्त का पहिया घूमता हुआ सालों को लपेटकर आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत कुछ बदला था और जो नहीं बदलना था वो थी शहराज उस्मानी की सज़ा। उनकी गलती नाकाबिले माफ़ी और तलाफ़ी थी। भला शीशे में आया बाल भी मिट सकता है, सो कुछ नहीं मिटा था। उनके मुंजमद ज़िंदगी में कई साल बाद दोबारा हलचल किसी काम से शहर जाने पर फरीद से इत्तेफाक की मुलाकात फिर बाप बनने के हसीन इंकशाफ से हुई थी।
اپنی ایک بھول سے اپنی زندگی کی گردش بدل چکے۔ وہ اس روح افزا خبر سن کر خود پر اختیار نہیں رکھ پائے۔ شاید خون کی کشش ہی ایسی ہوتی ہے۔ 4 سالہ ننھے سے بچے کو گلے لگاتے انہیں اپنی سرد دھڑکنوں میں زندگی کی حرارت محسوس ہوئی تھی۔ خشک آنکھیں معصوم لمح سے جھلکی تھیں، لب پھٹتے مسرت سے مسکرائے تھے۔ ان کے وجود کا حصہ فروان چڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی بے خبری پر پشیمان بھی تھے اور بے انتہا خوش بھی۔ وہ اس عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، اپنی کوتاہی کے لیے معافی طلب کرنا چاہتے تھے، لیکن سمیہ کے اظہار حقیقت نے انہیں کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ان کی غلطی کا جو طوفان آنا تھا آ چکا تھا۔ منتخب سزا بھی گزرے ماہوں سال سے وہ لب سے کاٹ رہے تھے۔ جب کچھ بدلنا ہی نہیں تھا تو انہوں نے حقیقت کو پوری طرح قبول کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ اتنے سال انجان تھے، لیکن جب قدرت نے انہیں موقع دیا تو وہ اپنے بیٹے اور اس صابر لڑکی کو ایک مستحکم زندگی دینا چاہتے تھے جس کے وہ حقدار تھے۔ انہوں نے بلا جھجک اپنا فیصلہ سمیہ کو سنایا تھا۔ میں آپ کے احسان مند ہوں، آپ میرے مسیحا ہیں۔ دلاور کو دے کر آپ نے میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ میں اب مزید آپ سے کچھ نہیں چاہتی۔ پلیز آپ اپنے لیے مشکلیں مت پیدا کریں۔ آپ جب چاہیں دلاور سے مل سکتے ہیں۔ جواباً وہ ہمیشہ کی طرح بہت سہولت و عاجزی سے منع کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں شہراز عثمانی کا فیصلہ ان کی زندگیوں میں مشکلوں کا وہ ناتمام سلسلہ شروع کر دے گا جس کا مقابلہ کرتے کرتے ان کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن سلسلہ نہیں رکے گا۔ میں آپ کی ہاں کا انتظار کروں گا سمیہ۔ وہ پر امید تھے۔ اس کے بعد اکثر وہ شہر جانے لگے تھے، بلکہ وہ ننھی انگلیاں بے ریا کلکاریاں انہیں کھینچتی تھی اپنی طرف۔ انہیں دیکھ کر دلاور کا خوشی سے اچھل پڑنا۔ سمیہ کے چہرے پر ٹھہر جانے والی نرم مسکراہٹ ان کی زندگیوں کی تشنیوں کی دوا بن گئی تھی۔ دوبارہ سے وہ کھل کر سانس لینے لگے تھے، جینے لگے تھے۔ سمیہ کے باوجود لاکھ منع کرنے کے انہوں نے انہیں نئے گھر میں شفٹ کر دیا تھا۔ ایک وعدہ کریں گے آپ شہراز؟ ایک رات جھکی نگاہوں کے ساتھ پہلی بار وہ کچھ مانگ رہی تھی۔ آپ جو کہیں۔ وعدہ کریں، اگر جو آپ کے والدین نے ہم دونوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ زور نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں بھول جائیں گے، کبھی ہمارا نام تک لبوں پر نہیں لائیں گے، چاہے جو ہو جائے۔ پھر شفاف فتیلی آگے کرتے انہوں نے شہراز عثمانی کو تڑپا دیا تھا۔ سمیہ پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھتے نرمی سے مسکرائی تھی۔ وہ غصے سے اس آخری ملاقات پر بنا ودا کہے نکل گئے تھے۔ دور تقدیر کی دیوی نے ان کی عجلت کو تعصب سے دیکھا تھا۔ پھر کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جب فرید ننھے دلاور کو لے کر دلسوز پیغام کے ساتھ حویلی طوفانوں کو سمیٹنے چلا آیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد سمیہ بھابھی کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ بھابھی کی ڈیڈ باڈی ان کا بھائی لے جا چکا ہے۔ آخری سانسوں میں بھابھی نے کہا کہ تم اپنا وعدہ یاد رکھنا، اور یہ تمہاری امانت جو بھابھی کا بھائی چھوڑ گیا ہے۔ ننھے دلاور کو ان کے پہاڑ سے غم سے جھکے کندھوں پر ڈال کر وہ چل دیے تھے۔ وہ کتابوں سے الفاظ کا جنگل اٹھا لایا ہے، سنا ہے اب میری خاموشی کا ترجمہ ہوگا۔ پھر حویلی میں کتنے طوفان اٹھے، کتنے الزام لگے، کیسی کیسی قیاس سرایاں ہوئی، وہ سب سے بہرا ہو کر لب سی گئے۔ حال اور بھی گزرے تھے مجھ پر، مگر حادثہ تجھ سے بچھڑنے کا مجھے مار گیا۔ ان کے جرم کی فہرست کتنی طویل تھی، ان کے پاس حساب نہیں تھا، لیکن احساس جرم کے بوجھ نے انہیں ہر رشتے سے دور کر دیا تھا، خود سے بھی۔ عذاب تنہائیوں میں خساروں کی راکھ سے گزرے لمحوں کی چنگاریاں تلاش کرتے وہ اپنے ارد گرد متاثر ہو رہے لوگوں کو گویا فراموشی کر بیٹھے تھے۔ ان کی ہمسفر ہمراہ رضوانہ بیگم ان کی کیفیت سمجھتی تھیں، لیکن وہ ناسمجھ بچے وہ نہیں سمجھتے تھے جن کی شخصیت ان کی چپ سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کو نقصان ان کی غلطیوں سے زیادہ ان کی حساسیت نے پہنچائی تھی۔ حساسیت شیشے کی مسل ہوتی ہے اور یہ دنیا پتھر کی بستی ہے۔ یہاں حد سے زیادہ حساس لوگ شہراز عثمانی کی طرح خود بھی چور چور ہو جاتے ہیں اور ارد گرد موجود لوگوں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ حساس لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشت سے ان کی غلطی مٹ جائے، دوسری طرف وہ خود کو ہر لمحہ اپنا جرم بھی یاد دلاتے رہتے ہیں، جو انہیں ہی رفتہ رفتہ دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، جس طرح شہراز عثمانی کو کھا گیا تھا ان کا احساس جرم، اور ان کی گہری خاموشی نے مسخ کر دیے تھے دلاور اور رخسار جیسے کردار۔ اب اگلا سین۔ باقی تو مکمل ہے تمنا کی عمارت، ایک گزرے ہوئے وقت کا شیشہ نہیں ملتا۔ نیم اندھیرے میں کمرے میں وہ ہولے ہولے راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، ماتھے پر تفکرات کے انگنت لکیریں تھیں اور انگلیوں میں سلگتا ہوا سگار۔ شہباز کے ابا؟ دی جان نے ہولے سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو چونک کر سوچوں کی الغار سے نکلے اور فوراً سگار کو سامنے ایش ٹرے میں مسل دیا۔
آپ ٹھیک ہیں؟ سامنے پڑا ٹیبل لیمپ آن کرتے انہوں نے فکرمندی سے پوچھا۔ جواباً وہ جبراً مسکرائے۔ اونچا شملہ، بڑا نام و رتبہ، عہد و اقتدار انسان کو بے حس و بے رحم بنا دیتا ہے حاجرہ۔ ہم جیسے سرداروں کو وراثت میں صرف خاندانی جگیر نہیں ملتی ہے، انا، زوم، رعونت بھی قبول کرنی ہوتی ہے۔ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ہم پتھر بن جاتے ہیں، اپنی نام نہاد عزت و غیرت کے لیے ہم انا کا چولا اڑ کر ظالم و جابر بن جاتے ہیں۔ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کم ظرف انسان ہیں، جس پر اپنے احکام و فیصلوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں، وہ بھی خطا کا پتلا، آدم کی نشانی، انسان ہے۔ وہ اٹھ کر شکستہ قدموں ہاتھ کھلے دریچے تک پہنچے تھے۔ میں بھی اگر کسی جاگیر کا سردار نہ ہوتا، کسی خاندان کا سربراہ نہ ہوتا، ایک عام سا باپ ہوتا، تو شاید اپنے بیٹے کو سنتا، اتنا کٹھور نہیں بنتا، یا شاید شیراز کے لیے بغاوت کرنا آسان ہوتا اور اس کہانی کا انجام مختلف ہوتا۔ آج جب اپنے سے 3 گنا چھوٹی بچی کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت مجھے جمع نہیں کر سکا، تب احساس ہوا بغاوتوں کو کچلنے، مثال قائم کرنے، بلکہ خوف بنانے کے لیے ایک مثالی سردار بننے کی جد و جہد میں جانے انجانے میں اتنی ناانصافیاں کر چکا ہوں کہ تلافی کرتے، بلکہ تلافی کی گنجائش ڈھونڈتے ہوئے یہ زندگی۔ شہباز کے ابا، دی جان نے سورج سے ٹوک دیا، ہو چکے کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے، ہمیں بس آئندہ کے لیے دانستگی یا غیر دانستگی میں ہوئی بھول کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے، اور جہاں تک تلافی ممکن ہو وہ کرنی چاہیے۔ تلافی؟ جی، میں کل حاجی صاحب کے پاس جاؤں گی، فاطمہ بی سے بات کرنے، اپنی پوتی کو منانے۔ وہ غصہ ہے، ناراض ہے، ہمارا فرض ہے ہم اسے منائیں۔ انہوں نے مبہم مسکراہٹ سنگ ان کے بوجھل سوچوں کو نیا رخ دیا تھا، جس پر وہ محض اس بات میں سر ہلا سکے تھے۔ غلطی ہو یا گناہ، معافی کی گنجائش، سزا میں لچک دونوں صورتوں میں ہونی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے، ہماری فطرت میں غلطیاں کرنا لکھا گیا ہے، لیکن بسا اوقات سب جانتے ہوئے بھی لوگ اس قدر کٹھور بن جاتے ہیں کہ کسی کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سین۔ اپنے کہے کے مطابق دی جان دوسرے دن حاجی حکیم کے ہاں گئی تھیں، لیکن فردا کو منانے کا ان کے خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ منانا تو دور، وہ تو ان سے ملنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد کتنی ہی مرتبہ وہ رضوانہ بیگم شیراز عثمانی تک وہاں گئے تھے، لیکن اس کی نہ ملنے کی ضد نہیں بدلی تھی، بلکہ وہ تو اسی دن واپس لندن جانے کی ضد باندھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے فاطمہ بی نے کون کون سے واسطے تڑلے دیے تھے جو اب تک وہ حاجی حکیم کے وہاں ٹکی ہوئی تھی، بلکہ اسے وہاں ٹکائے رکھنے کے لیے فاطمہ بھی اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ مقدس بھی کئی بار کاٹیج سے ادھر کا دورہ لگا چکی تھی، پر وہ مقدس سے بھی حتی الامکان اعتراض بڑھتے ہوئے تھی، اپنے کمرے تک محدود رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ اور دلاور، جس کی جانب سے تقریباً سبھی کو شدید رد عمل کی توقع تھی، وہ خلاف توقع بالکل خاموش اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا۔ اس کی گہری خاموشی اکثر مقدس کو پریشان کر دیتی تھی، لیکن اس کا معمول انداز جاری و ساری تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکل سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا، شب و روز کی رفتار وہی تھی، پھر بھی کسی لمحے کی گرفت میں کھویا وہ بہت اجنبی، بے حد فاصلے پر معلوم ہوتا تھا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اب اگلا سین۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا وقت نے مجھ سے، تجربہ دیکھ کر وہ میری ساری معصومیت لے گیا۔ کہتے ہیں وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، بے رحم زندگی کے معمولات کسی کے ملن بکھرنے سنبھلنے کا انتظار نہیں کرتے، اپنے انداز میں پانی کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نفسہ نفسی کے دور میں یہ تشریح انسانوں کی فطرت کو بھی پوری طرح اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ حویلی والوں نے برسوں سے مختلف قیاس سرائیوں، الزامات، پرامدہ مفروضوں کے بنا پر کتنے وجود کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، لیکن جب ماضی کے باب کھلے اور انکشافات کی بارش نے ان سارے گرد و غبار نما من گھڑت کہانیوں کو زائل کر حقیقت کو واضح کیا، تو وقتی افسوس کر کے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ جن کی زندگی ان سچائیوں سے بکھری تھی، وہ تنکا تنکا خود کو جوڑنے کی کوشش میں ہلکان تھے، لیکن جو انہیں بکھیرنے میں پیش رہے تھے، وہ سب ماتھے پر ملال و پشیمانی کی شکن لیے بغیر یوں معمولات پر لوٹ گئے گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوں بھی شہباز عثمانی اور دیگر جیسے اپنے مفاد کے لیے جینے والے کرداروں سے ندامت کی امید رکھنا سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں تھا۔ لہٰذا حویلی کی کثافت زدہ فضا ایک دو دن میں معمول پر لوٹ آئی تھی۔ ناظمہ بیگم زور و شور سے اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی تھیں۔ وہ اپنے سارے ارمان نکالنا چاہتی تھیں، جس کے لیے حسب عادت وہ پوری حویلی کو انگلیوں پر نچا رہی تھیں۔ رضوانہ بیگم شیراز عثمانی کو سنبھالنے میں مصروف تھیں، جو وردہ اور دلاور کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اکثر قنوطیت کا شکار ہو جاتے تھے، جانتے ہوئے بھی کہ ان کے نقصان کی وہ تلافی نہیں کر سکتے۔ وہ کوشش کرنا چاہتے تھے،
باقی سب کی اپنی اپنی شب و روز کی گردش تھی. کسی کے پاس بھی کسی کی زندگی میں جھانکنے کا وقت نہیں تھا. اب اگلا سین. کیا تعجب ہے کہ ہم اہل تمنا کو فراز، وہ جو محروم تمنا ہے، برا کہتے ہیں. میں ان لوگوں کو اس جگہ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی جہاں میری موم کے لیے جگہ نہیں تھی. اس کی آہٹ محسوس کرتے وہ قطعی انداز میں بولی تھی. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. وہ درمیان میں چند ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا. آپ سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر. آپ نہ صرف لوگوں کی سائیکی کو پڑھنے میں ایکسپرٹ ہیں بلکہ کنٹرول کرنا بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے. ہنوز تاریخ آسمان پر نظر ٹکائے وہ وثوق سے جتا گئی. اسے کنٹرول کرنا نہیں بلکہ کنونس، کنسول یا پھر بیٹر وے میں ٹریٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ابھی سے مسکرایا. سو آپ نے ڈرائی نہیں کیا. وہ بات پکڑ گئی تھی. جواباً بدر اپنا کہہ روک نہیں پایا تھا. وہ دونوں اس وقت صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے. آج پھر حویلی سے دیجان اور رضوانہ بیگم آئی تھیں اس سے ملنے. حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. ان کا خیال تھا کہ ایسے میں وردہ کے لیے گلہ ملنا آسان ہوگا، لیکن وردہ کی ضد جاری و ساری تھی. پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا دورانیہ حائل رہا جب بدر نے گلا کھنکارتے توجہ کے دھاگے کھینچے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کی ضد صرف آپ کو ہی نہیں، ہم سب کی محنت کو بھی بے ثمر کر رہی ہے. اس کے اظہار تعصب پر وردہ نے ہنکارا بھرا تھا. ڈاکٹر کارٹس کا آپ کا کیس مجھے ہینڈ اوور کرنا، فاطمہ بی کا آپ کی موم کو دیے آخری وعدے کو توڑ کر ماضی کی راگ کو ہوا دینا، میرا متوقع سنگین نتائج و حالات سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود رسک لینا. ہم سب کے کٹھن فیصلوں کے پیچھے کا مقصد صرف آپ تھیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کے ذہن و دل پر پڑی گڑا کو کھولنا. لیکن سارے حقائق جاننے کے بعد بھی آپ کا وہی انداز ہم سب کی. تو کیا کروں ڈاکٹر؟ جا کر ان سب کو گلے لگاؤں؟ وہ چٹک کر جملہ قطع کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نہیں. بدر نے نفی میں سر کو جنبش دیتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ بیٹھ گئی تھی. چیزوں کو جانے دینا سیکھیں، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں. جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے نا. اس کا انداز درد کو سہلاتا ہوا تھا. آپ کو ایک ہیپی فیملی ملی ہے ڈاکٹر، آپ میرے شوز میں پیر ڈال کر دیکھیں. وہ زخم خوردگی سے ہنسی. ایسی بات ہے تو آپ بھی ماضی کے تمام کردار کے شوز میں پیر ڈالنے کی کوشش کریں اور پھر غیر جانبداری سے بتائیں. ایٹ لیسٹ سمیہ بھی اور شہراز صاحب کی سچویشن میں خود کو رکھ کر دیکھیں اور بتائیں آپ ہوتی تو کیا کرتی. وہ اپنے مخصوص نرم مگر احتساب لینے والے انداز میں متوجہ ہوا تھا. خود کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں جو ایک ٹیپیکل فیوڈل فیملی سے آتا ہے، جس نے سنگین نتائج کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے ناطے ایسے سنگین قدم اٹھائے جو اس کے لیے سوچنا بھی گناہ کبیرہ سے کم تھے. اب کہانی سننے والے کہیں گے وہ کوشش کر سکتا تھا، بغاوت کر سکتا تھا. کہنا آسان ہے، بنا ہڈی کی زبان ہلتی ہے بس، لیکن باغی ہونے کے لیے پہاڑوں سے کٹھور و مضبوط جگر اور جان جھونک دینے پر بھی ملال نہ ہو ایسا جذبہ درکار ہوتا ہے. اور جذبہ ہمدردی ایسا کوئی زور آور جذبہ نہیں جو انسان کو اپنوں کے خلاف اعلان بغاوت کے لیے اکسائے. پھر سلام ہے اس شخص کو جس نے ایسی کوشش کرنے کی ٹھانی. اور اس کے آخری الفاظ پر وردہ کی تاثرات میں ناگواریت اتری تھی. اور فرض کر لیں شہراز صاحب بغاوت کر بھی لیتے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بغاوت کی آپ کی موم پذیرائی کرتی؟ بدر کے براہ راست سوال پر اس نے تیکھی نگاہ جھکائی تھی. ہرگز بھی نہیں ایسا کرتی وہ. اس نے قطعی انداز میں خود جواب دیا تو وردہ نے شاکی نگاہ اٹھائی. فاطمہ بی کی زبان نے جتنا ان کے متعلق سنا اور ان کی سائیکی کو سمجھا ہے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز بھی اپنے مسیحا کو اپنوں سے دوری کا عذاب جھیلنے کی اجازت نہیں دیتی، کم از کم اپنی وجہ سے تو کسی قیمت پر نہیں. ان کا لازوال جذبہ عقیدت و محبت انہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیتا. محبت؟ وہ نہ جانے کیوں اس لفظ پر چونکی تھی جس پر بدر نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا. محبت جتنا سیدھا اتنا ہی پیچیدہ انسانی جذبہ ہے اور اس کی ایک انتہائی قسم اثار و قربانی ہے. جہاں محبت محبوب کے وصل کی نہیں اس کی دائمی خوشی کی متقاضی ہوتی ہے، اور جب اس جذبے میں جذبہ عقیدت سما جائے تو پھر انسان خود کو وقف کر دیتا ہے، جس طرح سمیہ بی نے کیا. وہ چاہتی تو بچی کی پیدائش کے بعد شہراز عثمانی کی طرف لوٹ سکتی تھیں، وہ چاہتی تو دوسری ملاقات کے بعد انہیں روک سکتی تھیں، اور چاہتی تو اپنے 4 سالہ بچے کے لیے واپس لوٹ سکتی تھیں. کم از کم آپ کے بہتر مستقبل کے لیے تو اقدام کر ہی سکتی تھیں. لیکن ہر مرتبہ انہوں نے خود ہی پر ہر شے پر اس شخص کی خوشیوں کو آسانیوں کو مقدم رکھا.
اس کے پیچھے صرف جذبہ ممنونیت ہی نہیں، جذبہ محبت و عقیدت بھی کار فرما تھا۔ بدر کے پروسوخ تجزیے پر وہ سرخ و سفید ہتھیلی کی آڑی ترچھی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ بدر کے متلل الفاظ نے پرانگدہ سوچوں کہ سر کے سمندر میں یکایک اضطراب کا طوفان اٹھایا تھا۔ بدر اس کی کیفیت اچھی طرح بھانپتا سلسلہ کلام جوڑتا ہوا مزید گویا ہوا۔ بردا، ہر کہانی میں لازم نہیں ہوتا کوئی ایک پارٹی پوری طرح غلط ہو، ویلن ہو، اپنے ایول انٹینشن سے معاملات خراب کرے۔ کچھ کہانیاں صحیح فیصلے غلط وقت پر لینے کی وجہ سے، حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے، ضروری احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے، انسانی جذبات، رشتوں، ایسی عوامل کی وجہ سے بھی کچھ کہانیوں کے اختتام دلسوز ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا نہیں پر ایسا ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کسی رد عمل کے لمحاتی توقف لیا، لیکن اس کی نگاہوں کا ارتکاز وہیں ہتھیلی کی لکیروں پر ٹھہرا تھا۔ اس کہانی کا بھی ہر کردار اپنی اپنی جگہ کہیں غلط تو کہیں مظلوم تھا، اور سب نے نتیجے کا ظلم برداشت کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ درگزر کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے بٹ ہمارے ارادوں کی پختگی آسان کر دے گی سب۔ بدر خاموش ہوا تو پھر کتنی ہی دیر تلک ان کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ بدر جانتا تھا اس کے اندر سر جنگ چھڑی ہے، جہاں وہ خودی کے مقابل ہے، اور اس سب سے ابھرنے کے لیے اس کا آر یا پار ہونا ضروری ہے، اور اسے یقین تھا وہ یہ کر سکتی ہے، اور پھر اس کا یقین قائم رہا تھا جب طویل خاموشی کے بعد اس نے معصوم سوالیہ نگاہ اس کی جانب اٹھائی تھی۔ میں کیا کروں ڈاکٹر؟ سب سے پہلے اسے ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں جو کم و بیش آپ ہی کے جیسا ہے۔ کسے؟ اپنے بھائی کو۔ بھائی کو؟ اس کی آواز میں لغزش سی اتری تھی۔ منفی سوچ اور اس سے جنم لینے والے متنفر جذبات دلدل کے مسل ہوتے ہیں۔ جس طرح دلدل میں انسان جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے بچاؤ کی کوشش میں مچلتا ہے، اتنی ہی تیزی سے اندر کی جانب دھستا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح منفی پہلوؤں کو ہم جتنی شدت سے سوچتے ہیں، اتنی ہی ہماری ذہنی ہیجان اور بے سکونی بڑھتی ہے۔ خود کو حالات کی بہتی لہروں میں ساکت و صامت چھوڑ دیں، سب بہتر ہوگا۔ بھائی کے نام پر اس کی آنکھوں میں اترے اجنبی و خوف و اضطراب کی پرچھائیوں کو دیکھ وہ حلاوت آویز لہجے میں گویا ہوا تو وہ بھرائی ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جیسے لاکھوں کی بھیڑ میں کھویا بچہ کسی شناسا کو تلاشتا ہے۔ میرا یقین کریں، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، اور میرے لیے پیشنٹ کی ہیلتھ سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، اور ہرگز بھی کسی پرسنل موٹیو کے بغیر اپنے پیشنٹ کی ہیلتھ پر رسک نہیں لینے دوں گا۔ ٹرسٹ می۔ اس کے نرم لہجے میں وحشتوں کو قرار دیتا ہوا کوئی تاثر شامل تھا جس نے اس کی ضد کو رام کیا تھا، اس کے اندر کے انتشار کو تھما دیا تھا۔ اب اگلا سین۔ جب ذکر ہوا طول حیات ابدی کا، وہ بولے میری زلف رسا کو کوئی دیکھے، جو دیکھتے ہیں چشمے تحیر سے تیرا حسن، ان دیکھنے والوں کی ادا کو کوئی دیکھے۔ میرا والیٹ اور فون کہاں ہے؟ وہ عجلت میں کچن کے حصے میں داخل ہوا تھا۔ ہمارے پاس۔ نگاہوں سے شیلف کی جانب اشارہ ہوا جہاں پر دونوں چیزیں پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے سلیب کے قریب آتا ہاتھ اوپر لے جانے ہی لگا تھا کہ مقدس بڑی ہی دیدہ دلیری سے اس کی کڑائی کو گرفت میں لیتی چولہا سم پر کر کے سلیب سے گھوم کر باہر آئی۔ شاید ہم آپ کو بتانا بھول گئے، آج آپ کہیں نہیں جا رہے، ہم ناشتہ کریں گے اور پھر باغ کی سیر پر جائیں گے۔ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اطلاعاً عرض ہوا، جس پر دلاور کے حیرانگی دلچسپی میں ڈھلی تھی۔ اچھا، اور یہ مہربانی کیوں؟ اپنے ہاتھ سے لپٹی ریشمی کلائی کھینچ کر قریب کرتے گہری آنکھوں میں اپنی روشن آنکھیں گاڑیں۔ کیونکہ آج موسم خوشگوار ہے اور ہم نے اسی مناسبت سے ناشتے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا ہمیں باغ کے دوسرے حصے کی سیر پر لے جانے کا۔ وہ ایک ادا سے یاد دہانی کرتی ہوئی بولی۔ اتنی مہربانیاں، آپ کے ارادے ہمیں نیک نہیں لگ رہے حکیم صاحبہ۔ وہ مشکوک ہوا تھا۔ آپ ہمارے ارادوں پر شک کر رہے ہیں؟ وہ مصنوعی خفگی لیے دور ہونے لگے کہ دلاور نے پھرتی سے کمر میں بازو حائل کرتے پوری طرح قبضے میں لیا۔ اچانک جھٹکا لگنے سے سر سے آنچل پھسلا تھا، اور بھیگی بھیگی مشکبار زلفوں نے جال بکھیر کر بے قرار دھڑکنوں کا رہا سہا قرار لوٹا تھا۔ لگتا ہے مہمان آ گئے۔ قبل اس کے فسوں خیز لمحاتی گستاخیوں کو اکساتے مقدس کے آواز پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ ہم نے دو خاص مہمان بلائے ہیں، جا کر دروازہ کھول دیں آپ۔ کمزور حصار توڑ کر وہ مسکراتی ہوئی پیچھے ہوئی تو وہ خفگی سے گھورتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم
सलाम का जवाब देने के लिए खुले लब बदर के पीछे से बरामद हुई रस्सी को देख यकबक से पैवस्त हुए। साथ अजलात में उतरे तनाव को देख वर्दा के तासुरात बदले थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। आए वर्दा। दिलावर को बुत बना खड़ा देख पीछे से आई मुकद्दस ने खुशगवार अंदाज में वर्दा का हाथ थामकर अंदर लिया था। कैसी हैं वर्दा आप? फिर खुद ही बेतकल्लुफ़ी से गले मिली तो वर्दा अपने पहलू में गिरे हाथ उसके बाजू पर तक ना फैला सकी। अजीब नाफहम सी कैफियत थी। इस लम्हे एक दूसरे के रूबरू होकर जैसे अंदर गूंजती हुई खामोशी साए साए कर रही थी। दिलावर तेजी से मुड़कर किचन में दाखिल हुआ था। मुकद्दस वर्दा को बेड पर बैठने का इशारा करते उसके पीछे गई थी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसे किसी अफरियत से जान छुड़ाने के अंदाज में दरवाज़ा खोलता देख मुकद्दस ने उसके हाथ पर हाथ रखा था। हम अपने कॉल और फेल में तजाद नहीं रखते। अगर हमने कहा था हम आपको मजीद खुद से फरार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे तो मतलब नहीं देंगे। मजबूती से उसकी कलाई गिरफ्त में लेती हुए याद दहानी कराने के अंदाज में बोली। मुझे जाने दें। वो कड़े जब्त के दहलीज पर खड़ा मुल्तजी हुआ था। बेहंगम तनफ़ुस, चेहरे के असलात का बढ़ता तनाव, उसके शदीद ज़हनी हिजान की बतदरीज बढ़ने का कमाल था। फरार किसी भी मसले का हल नहीं है, फरार अज खुद एक मसला है। चादर की उंगली से फटफड़ाते कनपट्टी की नस सहलाती गई तो वो इस मसीहाई लम्स पर सख्ती से लब भींच गया। दीजान समेत हवेली के बहुत से फर्द रोज़ाना उन्हें मनाने हवेली ले जाने आते हैं और वो उनसे मिलना तक गवारा नहीं करती, लेकिन वो यहाँ खुद चलकर आपसे मिलने आई है। क्या आप उन्हें नामुराद लौटा देंगे? बहन है वो आपकी, और बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, यकीन करें। बहन भाई रिश्ता? अजीब अंदाज में लफ्ज़ दोहराते उसने नाफहम निगाह मुकद्दस के चेहरे पर डाली, जैसे पूछ रहा हो ये होता क्या है। उसकी एक सवालिया निगाह में क्या कुछ नहीं था। कुर्ब, अजियत, तशनगी, अजनबियत, वो सब कुछ जो वो इतने सालों तक झीलता हुआ आया था। लोगों की बातें, रवैया, तन्हाई, अनचाहेपन का रूह को छलनी करता एहसास। और आज अचानक से उसका एक रिश्ता निकल आया था, इंतहाई करीबी रिश्ता। और ये इंकशाफ, ये तकदीर की मेहरबानी उसके हिसाब कबूल नहीं कर पा रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था किस तरह का बर्ताव करे, क्या करे क्या ना करे। उनकी कैफियत आपसे जुदा नहीं है। उन्होंने वही ज़िंदगी जी है जो आपने जी है। उन्होंने हिम्मत करके पहला कदम उठाया है। आप उनकी हौसला शिकनी नहीं करें। बाकी हम हैं ना। उसके सर्द हाथों को अपने नाजुक गर्म हाथों में थामकर सहलाती ढाढ़स बंधाती हुई वो दूसरे कमरे में आई थी। कुछ देर तक चारों के दरमियान मुश्किल खामोशी का कयाम रहा, जिसे फिर बदर के इशारे पर मुकद्दस ने नाश्ते का ऐलान करते हुए तोड़ा था। क्या ख्याल है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाग की सैर के लिए निकलेंगे। हाथ जाकर उठते उसने बशाश अंदाज में माहौल की कसाफत को ज़ाहिर किया। चलें, फिर हम आपकी टेबल चुनने में मदद करते हैं। बदर भी बराबर खड़ा हुआ था। दिलावर और वर्दा, जो अपनी अपनी कैफियत से लड़ने में महव थे, खामोशी से उठ खड़े हुए। नाश्ते के दौरान भी वो दोनों बहन भाई आपस में ही बात करते रहे। दोनों की नफ्सियात, दोनों की कैफियत और दोनों की गुज़श्ता ज़िंदगी के हालात से दोनों ही बहन भाई बखूबी वाकिफ़ थे और उनकी नफ्सियात का इलाज भी खूब जानते थे। लिहाजा उन्होंने हरगिज़ भी दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए उकसाया नहीं था, बस अपनी बातों में उन्हें शामिल करके उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे थे। सैर के दौरान इसी तरह हल्की फुल्की गुफ्तगू से वो दोनों को हकीकत कबूल करने और एक दूसरे के साथ ईजी होने के लिए इन आदतों अतवार के मुतल्लिक बात कर रहे थे। वर्दा, आज शाम हम हवेली के लिए निकल रहे हैं, आप चलेंगी हमारे साथ? वापसी के लिए वो लोग तैयार हुए तो मुकद्दस ने दोस्ताना अंदाज में पूछा, जिस पर वर्दा की नज़र उससे होते हुए दिलावर पर गई थी और फिर बिना कुछ कहे वो नज़र झुका गई। भाई, वो वक्त रुखसत वो चलती हुई बदर के करीब आई थी, जिसने हस्ब आदत उसके दुपट्टे से ढके सर पर दस्ते शफकत रखा था। खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और मेरी दुआ है आपकी खुशियों का मौसम सदा बहार रहे। सदके दिल से दुआ देते बदर ने हौले से आमीन कहा था। इस मुकम्मल मंजर को देख एक जानिब खड़े दिलावर के पहलू में गिरे हाथ में लर्जिश हुई थी, तो दूसरी तरफ वर्दा की आंखों में हसरत जलन बनकर उतरी थी। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। बदर भी उसके पीछे हुआ था, जबकि मुकद्दस ने बुत बने खड़े दिलावर के हाथ को गिरफ्त में लिया था। भाई का हाथ बहन के सर पर सिर्फ हाथ ही नहीं होता, एक मान होता है, तहफ़्फ़ुज़ का वो पाया एहसास होता है जो एक लड़की को इस दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता। एक पहल उन्होंने की, एक आप करें, सब ठीक हो जाएगा। नरमी से कहते उसने आंखों से हौसला अफजाई की तो वो मन भर के कदम उठाता हुआ कॉटेज से बाहर निकला था। बाहर बदर की गाड़ी स्टार्ट किए हुए थे। वो दूसरी जानिब रुख मोड़ कर बैठी थी।
दिलावर ने पलटकर दहलीज पर खड़ी मुकद्दस को देखा, जो मुस्कुराती आंखों से उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। फिर पहलू से उसका हाथ उठा था और नरमी से उस लड़की के सर पर ठहर गया था। और सिर्फ हाथ ही नहीं, उन दोनों बहन भाइयों के दरमियान उस लम्हे कायनात की गर्दिश थम गई थी। वर्दा की आंखों में ठहरा नमकीन पानी का समंदर बेकाबू होकर रुखसार पर बह निकला था। दिलावर की आंखों में भी धुंधलापन उतरा था। दोनों ने जुबान से आप बीती नहीं सुनाई थी, लेकिन उस एहसास ने दोनों की महरूमियों की दास्तान आंसुओं की सूरत बयान कर दिया था। अब अगला सीन। हवेली में जश्न और सरूर का समा हर गुजरते दिन के साथ नई बुलंदियों को छू रहा था। दुल्हन की तरह सजाई गई हवेली रात के पहर मीलों दूर से यूं चमकती थी, गोया सोने से बनाई गई हो। रफ्ता रफ्ता मेहमानों से हवेली के कमरे भरना शुरू हो गए थे। मेहमानों की सहूलत के लिए मुलाजमों की फौज में 3 गुना इजाफा कर दिया गया था। हल्ला गुल्ला हंसी तहकों से हमा वक्त हवेली की फिजा गूंजती रहती थी। मुलाजमों की 2 रात गए तक लगी रहती। कहा जाए कि हवेली में रात हो ही नहीं रही थी तो बेजाना होगा। फिर आज लड़कियों की ख्वाहिश पर बिलखसूस अपने गांव से बड़ी दादीसा ने ढोलक वालियों को बुलवाया था। उनके शुगल लगाने से जश्न का समा दुबाला हो गया था। सब उन्हीं को घेरे बैठे रहने लगे थे। पुराने गीत गाने बड़े ही दिलफरेब समा बंधा रहने लगा था। मायों की रस्म से हफ्ता पहले मिराल को पूरी तरह कमरा नशीं किया जाना था, लेकिन मिजराब लोगों ने उसे अभी से कैद कर दिया था। वो फिर भी मौका देकर किचन में घुस जाती थी, जिस पर लड़कियों का बस नहीं चलता था उस काम की दीवानी लड़की का कुछ कर दे। बड़ी दादी साहब के झाड़ पिलाने पर तुहन करहन दिलावर साहब की सवारी ने हवेली की दहलीज को छुआ था और सलाम करने के लिए बड़ी दादी साहब की अदालत में पेश हुए मौसूफ ने अपने बागी एतराज से बिला तवक्कुफ अपनी सलामती को ललकार लिया था, जिस पर करीब बैठी दीजान का दिल हौला था। रस्मों रिवाज अकायद हम जैसे खानदानी लोगों की खानदानी होने की दलील है, पुश्तों से चली आ रही है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगी। तुम कल के लड़के को कोई हक नहीं हमारे रसूमात की नफी करो। उन्होंने पुरजलाल अंदाज में उसे झिड़का, लेकिन जो उनके सरदार अमजाद को नाकों चने चबवा देता था, भला वो उसे क्या नकील डालने में कामयाब होती। शादी मेरी है, लिहाजा मुझे हक भी हासिल है और मैं इन फजूल रसूमात के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी हमारी शादी को महीने गुजर चुके हैं और वलीमा सरासर दादी की शान शौकत की नुमाइश के लिए हो रहा है, वरना मैं गुस्ताख तुम उसके बेखौफ हकीकत गोई पर वो जिलबुलाकर खड़ी हुई थी। आप शांत हो जाएं। दिलावर का मकसद आपसे बदतमीजी करना नहीं है। दरअसल मुकद्दस बेटी की परवरिश दीनी माहौल में हुई है और वो शरई पर्दा करती हैं, लिहाजा वो लोगों के सामने नहीं निकल सकती। दीजान ने फौरन से उनके बाजू पर हाथ रखा। तो हम कौन सा शिरक बिद्दत कर रहे हैं? शोला दबने के बजाय उल्टा भड़का था। और आप बजाय इस नालायक को तमीज सिखाने के उसकी हिमायत कर रही हैं। उनका खानदानी जलाल ऊद कर आया था। मैंने आपसे कोई बदतमीज सुगरा, शांत हो जाओ। कबल इसके दिलावर साहब अपनी हटधर्मी से मजीद रायता फैलाते दाजी उजलत में अंदर दाखिल हुए थे। पीछे दान कचकचाता हुआ मौसम था, जो गालबन जान पर खेलकर दाजी को यहाँ लेकर आया था। तुम भी एक दो अजीब ही कोई रिवायत चला रहे हो, दुल्हन दुल्हा को अपनी ही हवेली से रुखसत करने की, जबकि मैंने कहा था दोनों बहुओं को मेके भेज दो। आम शादियों की तरह तमाम रस्म रिवाज के साथ रुखसती होगी, लेकिन तुमने कब किसकी मानी है? और अब ये तुम्हारा टांग भर का पोता कहता है मैं कोई रस्म नहीं करूंगा। मैं पूछती हूँ ताजूर, ऐसे संभाल रहे हो तुम उस्मानी खानदान की विरासत? रैजो गजब की गोले के साथ तमाम तोपों का रुख दाजी की जानिब था और दाजी का मन कर रहा था अपने परतू का कुछ कर दें, जो हमा वक्त उनकी शामत बुलवाने के लिए तैयार खड़ा रहता था। तुम शांत हो जाओ अभी के लिए, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। दाजी के एक एक लफ्ज पर खसूसी जोर देते दिलावर को घूरा। चल तुझे मुझे एक चीज दिखानी है। मौजम उसके एक और फुलझड़ी छोड़ने से कबल ही उसके शाने पर दबाव डालता लेकर बाहर निकला था। पीछे दाजी उसे अफलातून के फैलाए रायते को समेटकर बाहर आए थे। मौजम, जब तक सारी तकरीबात खत्म नहीं हो जाती, यह आपकी जिम्मेदारी है। हवेली से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए इसे। उसे कुछ गमगीन निगाहों से घूरते दादी ने हुक्म सुनाया तो हंकारा भरता शाने झाड़ गया, जैसे कह रहा हो जंगली शेर के लिए भी भला कोई पिंजरा बना है। लेकिन वो कहाँ जानता था वो फॉरेस्ट ऑफिसर और माहिर शिकारी के चुंगल में है। अब अगला सीन। वो लबों पर जानदार मुस्कुराहट लिए खूबसूरत लम्हों को कैमरे की आंख में कैद करने में मगन था, जब एक मंजर पर भटके निगाह ने उसके तन बदन में शरारे उतारे थे। कैमरा गुस्से से कदम को थमाता और जबड़े भींचता हुआ राहदारी को उस हिस्से की तरफ बढ़ा था जहां मिजराब और मौजम आमने सामने महवे गुफ्तगू थे।
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر پر پہنچتے اس نے درستگی سے سوال کیا۔ ہاں؟ اونچی آواز پر مضراب بری طرح اچھلتی معظم کے بازو پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جس پر آریان کو اپنا وجود بھر بھر جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں خود میں کہ تیری خوشبو بھی بکھرے تو میری حدود میں۔ اور دوسرے ہی لمحے وہ سختی سے اس کی کلائی جکڑتا، آندھی طوفان بنا کھینچتا ہوا لے کر ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے آریان عثمانی! بری طرح مزاحمت کرتی وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ بدتمیز ہی ہوں میں، تمیز ساری بھٹی صاحب پر ختم ہو چکی ہے۔ وہی کلائی دیوار سے لگاتا وہ قریب آتا گھرایا تھا۔ چھوڑو مجھے! اس کے دیوانہ انداز پر مضراب وحشت سے مچلی تھی۔ اتنا آسان ہے تمہارے لیے اس شخص کو قبول کر لینا؟ اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت شامل ہوئی تھی۔ مضراب نے سرعت سے میچی آنکھیں کھولی تھی، اطراح سے ہوتی آنکھوں میں تیرتا جنون، بہت کچھ قیمتی کھونے کا خوف، نقوش میں گھلی اذیت و اضطراب دیکھ مضراب کے دل کی دھڑکن سست پڑی تھی۔ جواب دو مضراب عثمانی! اسی خاموشی آریان کو اپنا سینہ چیرتا ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں۔ وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتی کٹھور ہوئی تھی۔ میں تمہیں پابند بھی نہیں کرنا چاہتا، ڈیم اٹ! میں تو تمہیں تڑپ کر اسے دونوں شانوں سے جکڑتے وہ بے بسی سے لب بھینچ گیا تھا، یوں کہ گردن کی ہری ہری نسیں پھٹ پڑنے کے حد تک پھول گئی تھیں۔ بچپنا چھوڑ دو آریان! اپنے شانوں سے ہاتھ جھٹکتی وہ پتھر ہوئی تھی۔ بچپنا؟ تمہیں میرے جذبات بچپنا لگتے ہیں؟ اپنی محبت، جنون، جستجو، دیوانگی کو بچپنا کہنے پر اس کے شانوں پر دھرے سخت ہاتھ لہرا کر پہلو میں گرے تھے۔ آنکھوں اور لہجے میں درد کی ایسی ٹوٹی کٹکیاں جمع ہوئی تھی کہ مضراب کے لیے اگلی سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ جانتے ہو مضراب عثمانی، کسی کے خالص جذبوں کی اس سے اچھی توہین، اس سے بدتر گالی نہیں دی جا سکتی۔ پسینے سے بھیگے بالوں کو عجیب طرح سے مٹھی میں جکڑتا وہ موسیقی خیزی سے ہنسا تھا۔ مضراب نگاہ اٹھا کر اس کی مجنون آنکھوں میں جھانک نہیں پائی تھی کہ کیسے بتاؤں کہ میرا مسئلہ تم نہیں ہو، میرا مسئلہ یہی ہے کہ تم نہیں ہو۔ وہ پشت موڑ کر اپنے اندر کی توڑ پھوڑ سے جنگ کرتا بھاری منتشر تنفس کو بحال کرنے لگا تھا۔ پھر جب توقف سے مڑا تو وہ خود کو پوری طرح کمپوز کر چکا تھا، لبوں پر وہی جاندار مسکراہٹ رقصاں تھی اور آنکھوں میں اسے بے بس کر دینے والا جنون۔ لیکن ایسے تم میرے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ تم پر جچتا ہے ستم کرنا، زخم دینا، اور مجھ پر واجب ہے سب ہنس کر سہنا اور تم سے محبت کرتے رہنا، کیونکہ تم میری جنون و دیوانگی ہو۔ میرے جیتے جی تو تم خود کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی اور کی کیا ہوگی مضراب عثمانی؟ عجب دیوانگی کا سرولیوں سے باور کراتا وہ خالی راہداری میں بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا تو پیچھے مضراب سینے پر ہاتھ رکھتی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے جذبوں سے وہ سالوں سے آگاہ رہی تھی، کیونکہ خود آریان نے اسے راز نہیں رکھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو بے باکی سے ڈنکے کی چوٹ پر اعتراف کرتا گھومتا، لیکن آج اس کے جنون کی ایک جھلک نے اس جیسی مضبوط قوت ارادے کی مالک لڑکی کو دنگ کر دیا تھا۔ اب اگلا سین۔ اف رخسار، اف! آخر کیا کروں میں تمہارا؟ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا جو تم نے ہمارے سروں پر خاک ڈالنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ نیچے سجے رنگوں بو کی محفل سے بے نیازوں سے ہنوز اپنے لیپ ٹاپ میں گھسا دیکھ حقیقت رضوانہ بیگم نے سر پیٹ لیا تھا۔ وہ سو جتن کر کے ہار جاتی تھی لیکن رخسار پر تنکے کا اثر نہیں پڑتا تھا، اور پچھلے کچھ دنوں سے تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہو گئی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت کا تانتا بانتا بندھا ہوا تھا، لیکن مجال ہے جو اسے ذرا نیچے جھانکی ماری ہو۔ سادے سے لان کی سوٹ میں وہ یوں اپنے روم میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی گویا اس کا اس جہاں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور نیچے پوچھنے والوں کو ہزار تعویلیں دے دے کر ان کی زبان ٹوٹ رہی تھی۔ رخسار، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر وہ جلا کر قریب آ گئی تھی۔ میں سن رہی ہوں، بہری نہیں ہوں۔ انگلیاں تھرکاتے اس نے بے تجویزگی سے کہا۔ رخسار! رضوانہ بیگم نے زور سے اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے جھپٹ کر پڑے ہٹایا تھا۔ اوہ، بےحد معذرت، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ فقط شیراز عثمانی اور ان کی زوجہ عزیز کی ہی عاجزانہ حاضری ناکافی ہے، ہمیں بھی ان کی فخر اولاد ہونے کے ناطے فرداً سب کے حضور سلامی پیش کرنی ہوتی ہے۔ چلیں دے آتی ہوں حاضری، آخر کو ہماری روزی روٹی چلتی ہے ان کے رحم و کرم پر۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی تمسکرانہ انداز میں دروازے کی سمت لپکنے لگی تو رضوانہ عثمانی نے اس کا بازو جکڑا۔ کیوں ہو آخر تم ایسی؟ کیوں ہے تمہارے اندر اتنی کڑواہٹ، اتنی نفرت، اتنی بغاوت؟ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ سارا جہان تمہارا دشمن ہے؟ آخر کیوں رخسار؟ کیوں تم عام لڑکیوں کی طرح نہیں رہ سکتی؟ رضوانہ عثمانی اس کے اندر کی کڑواہٹ محسوس کر بے موقع اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔
عام لڑکیوں کی طرح۔ اسپاٹ چہرہ لیے ان کے تعصب میں لپٹے جن جوڑتے سوال سن رہی وہ آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں لیے مڑی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتی ماسا اس کیوں کا جواب؟ اس کے لہجے میں سلگتی ہوئی اذیت تھی۔ ویسے یہ کیوں آپ کو تب کیوں نہیں یاد آیا ماسا، جب حویلی کی بہو ہوتے ہوئے بھی آپ کو آپ کی حیثیت کو کسی ہاؤس وائف کے برابر کر دیا گیا؟ تب کیوں یاد نہیں آیا جب بابا کے ماضی کی ندامت کا بوجھ آپ کے ناتواں کندھوں پر منتقل کر دیا گیا؟ کم از کم تب یہ کیوں آپ کے لبوں پر آنا ہی چاہیے تھا ماسا، جب آپ کے بچوں کو وہی محرومیاں ڈبوچنے جا رہی تھیں۔ زمانہ کہتا ہے ایک ماں 1000 ستم سہ لیتی ہے لیکن اپنے بچوں پر ٹہری نگاہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن آفرین ہے آپ کے لبوں سے اف تک نہ نکلا۔ آپ کی فرما برداری اور بابا سا کے احساس جرم نے ہمارے بچپن کو، ہماری شخصیت کو، ہمارے خوابوں کو روند کر رکھ دیا۔ لیکن آپ دونوں کی چپی نہ ٹوٹی، آپ دونوں کے پتھر وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ اس کے لیے نہیں پوچھیں گی ماسا آپ کیوں؟ وہ باز پرس کرنے پر آئی تو تیز خنجر سے سوالوں کا انبار رضوانہ عثمانی کے آگے لگاتی چلی گئی۔ جلتی آنکھوں سے کئی گرم گرم زہر آنسو بے ترتیبی سے نرم رخسانوں کو جھلساتے ہوئے بے مول ہو گئے تھے۔ رضوانہ بیگم سختی سے لب بھینچ گئی۔ کہتے ہیں دنیا کی عدالت اندھی ہوتی ہے، شفاف ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی اتنی شفاف نہیں ہوتی ماسا کہ ماں باپ کے جرم کی سزا ان کے بچوں کے کھاتے میں ڈال دے۔ لیکن آپ لوگ، اس نے دل گرفتہ زخمی مسکراہٹ کو جھٹکا تو رضوانہ بیگم کو اپنا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جانتی ہیں ماسا، اس حویلی میں آپ کے بچوں اور بقیہ 2 درجن حویلی کے ملازموں میں کیا فرق ہے؟ وہ آنکھوں میں کٹ کا سمندر لیے ماں کے مقابل آئی تھی۔ بس یہی کہ ہمارے نام کے ساتھ عثمانی لگتا ہے، ورنہ ہماری حیثیت و اوقات ایک ہی ہے یا پھر اس سے بھی کم۔ اس گرد و غبار جتنی جو کسی آئینے پر ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی صاف کر دیا جاتا ہے کہ عکس نہ دھندلا ہو جائے، یا پھر اس رخسار بس کر جاؤ۔ وہ اسے کلیجہ چیرتے خنجر سے الفاظ کی مزید تاب نہ لاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ بس کر چکی ماسا، بس کر چکی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اپنے بے وقت نکلے آنسو کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا۔ اب نہ مجھے اپنی محرومیوں پر ماتم کرنا ہے، نہ ہی اپنے حق کی دہائی دینی ہے، اور نہ ہی میں چپ رہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ دونوں کی اولاد ہونے کے باوجود مجھے محرومیوں کے صحرا میں گمنام بھٹکنے کی عادت وراثت میں نہیں ملی ہے، اور نہ ہی اب آپ دونوں کے پتھر وجود میں جنبش ہوگی۔ ایسی کوئی خوش فہمی بچی ہے مجھ میں، سو اب جو کروں گی میں وہ خود کروں گی۔ اس کے لہجے میں بلا کی سرد مہری اور ٹھہراؤ تھا۔ کیا کرو گی؟ بے باز آنسو بھاری رضوانہ بیگم بری طرح چونکی تھی۔ جو کروں گی جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ شانے چکاتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ رخسار، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ انجانے خوف سے یکایک ان کا دل کانپا تھا۔ جیسی ضدی اور جنونی فطرت وہ رکھتی تھی اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی بدتمیز اور باغی بیٹی کیا کرتی ہے؟ ویسے بیٹی سے یاد آیا، آپ کو تو اب ایک امپورٹڈ بیٹی بھی مل چکی ہے جسے منانے کی جتن جاری و ساری ہے، سو میری دعا ہے جلد آپ کی امید بر آئے۔ استہزائیہ انداز میں کہتی صورت سے واش روم میں جا کر بند ہوئی تھی تو پیچھے رضوانہ بیگم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر بیٹھی زمین کے کٹہرے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی سے قطع نظر ہو کر دیکھا جائے تو وہ حق بجانب تھی۔ ایک چیز آپ کی نہ ہو تو اس طلب کو تعویلیں دے کر دبایا جا سکتا ہے، لیکن جب ایک چیز پر آپ کا جائز حق ہو اور کسی ایسی وجہ کو بنیاد بنا کر آپ کو اس سے محروم کر دیا جائے جس میں آپ کے کوئی کردار ہی نہیں، تو پھر نہ صبر آتا ہے نہ طلب کم ہوتی ہے، بلکہ وہ محرومی بغاوت کو جنم دیتی ہے، وہی بغاوت جو رخسار کی آنکھوں میں تھی۔ وہ منکر نہیں تھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہر قدم پر ہوئی ناانصافیوں سے، ان کی محرومیوں سے، جس کی وجہ بلا شبہ ان دونوں کی خاموشی ہی تھی۔ خصوصاً رخسار نے ہوش سنبھالتے ہی پوری شدت و شفافیت کے ساتھ یہ سب محسوس کیا تھا۔ بقیہ 3 اس کی ہم عمر لڑکیوں، خاص طور پر مصراب کو ہر معاملے میں اس کے مقابل دی گئی غیر معمولی اہمیت ہمیشہ اسے پس منظر میں کسی غیر اہم شے کی طرح مدھم کر دیتی تھی۔ ناانصافی صرف یہی نہیں تھی کہ کسی کے حصے آدھا اور کسی کے پورا ہے، ناانصافی یہ بھی ہے کہ کسی پر توجہ کے پھول نچاور ہوں اور کسی کے حصے بے توجگی کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور یہ کانٹے رخسار عثمانی نے ہوش سنبھالتے ہی سمیٹنا شروع کر دیے تھے، جس نے اس کا پورا بچپن تباہ کر دیا تھا۔ اس کی شخصیت مسخ ہو گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں تھا۔ چیزوں میں کمی بیشی وقتی دکھ پہنچاتا ہے، پر محبت و توجہ میں 2 نظر انسان کی ذہنی حالت کو متاثر کرتا ہے۔ یہی رخسار کے ساتھ روز اول سے ہوا تھا، جبکہ وہ باقی تینوں کے مقابلے میں ہر معاملے میں بہتر نہیں بہترین تھی، چاہے خوبصورتی میں ہو، تعلیمی ریکارڈ میں ہو یا پھر کوئی اور معاملہ۔ بس مات ملی تھی تو قسمت سے، جس نے اس کی ساری خوبیوں کو ماند کر دیا تھا۔ بچپن میں بھی وہ انتہائی خاموش رہنے والی سنجیدہ سی بچی تھی۔
आम बच्चों की तरह ज़िद और शरारत उसमें नाम को नहीं थी। ना वो अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह शौक, अल्हड़ और चंचल थी। अदब, सरसी संजीदगी के साथ वो अपने वजूद तक महदूद थी। उसे ऐसे देखकर रिजवाना बेगम का दिल फटता था, लेकिन चुप रहने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि बस दिल की आह दिल में ही दबा जाती थी। लेकिन आज उसकी आंखों से लपकती बगावत की चिंगारियों ने उन्हें बुरी तरह सहमा दिया था। जैसे सरकशी ने उन्होंने उसकी आंखों में देखी थी, न जाने क्या रंग लाने वाली थी ये। उफ रुखसार उफ, कुछ ऐसा मत कर देना कि मैं कुछ गलत लफ्ज की अदायगी से कबल दिल को थामते उन्हें भल भल गिरते आंसुओं के हमरा वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा।